فہم قرآن موضوع ہے بیوہ عورتوں کی عدت اور ان کے کچھ حقوق کے بارے میں چند اہم احکامات۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 234۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير۔ تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں، تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ ان آیات کریمہ میں بیوہ عورتوں کی عدت اور ان کے کچھ حقوق کا بیان ہے، اور خاوند کی وفات کے بعد کی یہ عدت تمام عورتوں کے لیے یکساں ہے، چاہے شوہر نے صحبت کی ہو یا اس سے پہلے ہی وہ فوت ہو گیا ہو، اسی طرح چاہے وہ جوان ہو یا بوڑھی۔ البتہ بیوہ لونڈی کی عدت 2 ماہ 5 دن ہے، جو آزاد عورت کی عدت کا نصف ہے، جبکہ اس سے قبل آیت نمبر 228 میں مدخولہ طلاق یافتہ عورت کی عدت 3 مرتبہ ایام ماہواری کا آنا بیان ہوئی ہے، جبکہ ان آیات میں صرف ان عورتوں کی عدت کا ذکر ہے جن کے خاوند فوت ہو جائیں، اور یہی مدت بیوہ کے سوگ منانے کی مدت بھی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کو جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہو جائز نہیں کہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے بجز اپنے شوہر کے، جس پر اسے 4 ماہ 10 دن تک سوگ منانا لازم ہے۔ اس عدت کے اندر عورت کے لیے نکاح کرنا ہی حرام نہیں بلکہ سوگ منانا بھی ضروری ہے، یعنی ہر قسم کی زینت سے پرہیز کرنا ضروری ہے، مثلا شوخ کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی ایک عورت کو آنکھ میں تکلیف کے باوجود سرما ڈالنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ جس عورت کا خاوند مر جائے اس کو عدت کے اندر خوشبو لگانا، زیور پہننا، سنگھار کرنا، سرما، مہندی لگانا، خضاب لگانا، بالوں کی آرائش کرنا اور رنگین کپڑے پہننا درست نہیں۔ اس مدت کے دوران بیوہ عورتوں کا نکاح کرنا حرام ہے، اور دوسرے نکاح کے بارے میں واضح گفتگو کرنا بھی درست نہیں۔ اس عدت میں ایک حکمت یہ ہے کہ اس مدت میں یقینی طور پر معلوم ہو سکتا ہے کہ اسے متوفی خاوند سے حمل ہے یا نہیں۔ اگر حمل ہے تو اس کی عدت حمل سے فارغ ہونا ہے، خواہ تھوڑی دیر میں فارغ ہو جائے، خواہ 8-9 ماہ بعد۔ حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ سبیہ بنت الحارث نے اپنے شوہر کی وفات کے 20-25 دنوں کے بعد بچے کو جنم دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نکاح کرنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ حاملہ عورتوں کے خاوند اگر مر جائیں تو ان کی عدت وضع حمل تک ہے، خواہ وضع حمل شوہر کی وفات کے بعد ہی ہو جائے یا پھر اس میں کئی مہینے صرف ہوں۔ طلاق رجعی والی عورت پر، یعنی جس عورت کو 1 یا 2 طلاقیں دی گئی ہوں، دوران عدت خاوند کے گھر میں ہی رہنا واجب ہے، اور اس کے خاوند پر بھی اسے طلاق رجعی کی عدت کے دوران گھر سے نکالنا حرام ہے۔ آج کل جو رواج بن چکا ہے کہ جیسے ہی عورت کو طلاق رجعی ہوتی ہے تو وہ فوراً اپنے میکے چلی جاتی ہے، یہ بہت بڑی غلطی اور حرام عمل ہے۔ اگر کسی عورت کو طلاق بائن یعنی تیسری طلاق بھی ہو جائے تو بیوی کو دوران عدت نہ تو نان نفقہ کا حق حاصل ہوگا اور نہ ہی رہائش کا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق بائن ہونے کی صورت میں فرمایا تھا کہ تمہیں نہ تو نان و نفقہ ملے گا اور نہ ہی رہائش، بلکہ رہائش اور نان و نفقہ تو طلاق رجعی کی صورت میں حاصل ہوتا ہے، لیکن اگر بیوی حاملہ ہو تو پھر رہائش اور نان و نفقہ کی حقدار ہوگی۔ اور اگر ایک ایسی عورت کو جسے طلاق بائن بھی ہو چکی ہو خاوند دوران عدت اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اس سے ہر اجنبی شخص کی طرح پردہ کرے گی، کیونکہ وہ بائن ہو جانے کی وجہ سے اس کے لیے اجنبی بن چکا ہے، وہ نہ تو ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں نہ ہی چھو سکتے ہیں، ایسا کرنا حرام ہوگا۔ اس لیے اولا اور بہتر یہی ہے کہ تیسری طلاق ہو جانے کے بعد ایسی عورت کو اپنے میکے میں عدت بسر کرنی چاہیے تاکہ کسی بھی قسم کے فتنہ سے بچ سکے۔ رہی یہ بات کہ بیوہ عورت کی یہ عدت یا سوگ کا عرصہ کہاں گزرے، تو اس سلسلہ میں حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت ابن مسعود رضوان اللہ علیہ اجمعین وغیرہ اور ائمہ 4 اس بات کے قائل ہیں کہ زمانہ عدت میں عورت کو اسی گھر میں رہنا چاہیے جہاں اس کے شوہر نے وفات پائی ہو۔ دن کے وقت کسی ضرورت سے وہ باہر جا سکتی ہے مگر قیام اس کا اسی گھر میں ہونا چاہیے۔
اس کے برعکس حضرت عائشہ، حضرت ابن عباس، حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، حسن بصری وغیرہ اس بات کے قائل ہیں کہ عورت اپنی عدت کا زمانہ جہاں چاہے گزار سکتی ہے اور اس زمانے میں سفر بھی کر سکتی ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں، تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ یعنی 4 ماہ 10 دن گزرنے کے بعد وہ اپنے نکاح کے معاملہ میں مختار ہے۔ ان کا نکاح کی بات چیت کرنا، زیب و زینت کرنا، آرائش کرنا، خوشبو لگانا، مقام عدت سے کسی اور جگہ چلے جانا، نکاح کر لینا، جو کچھ وہ اپنے حق میں بہتر اور مناسب سمجھیں سب جائز ہے، اور اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں۔ یعنی عدت گزرنے کے بعد وہ زیب و زینت اختیار کریں یا دوسرا نکاح کریں تو اس پر کوئی حرج نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیوہ کے عقد ثانی کو نہ تو برا سمجھنا چاہیے، نہ اس میں رکاوٹ ڈالنی چاہیے، جیسا کہ ہندوؤں کے اثرات سے ہمارے معاشرے میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 19 میں فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو۔ یعنی مرنے والے کی بیوہ کو اس کی میراث سمجھ کر اس کے والی وارث نہ بن بیٹھو۔ عورت کا شوہر جب مر گیا تو وہ آزاد ہے، عدت گزار کر جہاں چاہے جائے اور جس سے چاہے نکاح کرے۔ تو معلوم ہوا کہ خاوند کے وارثوں کو ان بیوہ عورتوں کے چھوڑنے میں کوئی گناہ نہیں۔ عدت گزار چکنے کے بعد وہ آزاد ہیں، جہاں مناسب سمجھے نکاح کر سکتی ہیں۔ اب اگر تم انہیں روکنا چاہو کہ ہماری ناک کٹ جائے گی، یہ بیوہ ہو کر صبر سے بیٹھ نہیں سکی، اس سے رہا نہیں گیا، اس طرح کی باتیں بالکل غلط ہیں، اب تمہارا کوئی اختیار نہیں کہ تم انہیں روکو۔ اور سورہ بقرہ ہی کی 232 نمبر آیت میں ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی جو اپنی بیویوں کو طلاق دے چکتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں رکاوٹ نہ ڈالو، مانے نہ ہو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم مناقحت پر راضی ہوں۔ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان لانے والے ہو۔ بیوہ عورتوں کی عدت کے بارے میں اور ان کے کچھ حقوق کے بارے میں یہ آیت اور اس سے اگلی آیت بہت اہم آیات ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے قوانین و احکامات کو سمجھنے کی، ان کی پابندی کرنے کی اور ان کا ابلاغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔